أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة۔ اس حج کریمہ کے اندر 3 مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے بلایا اور پھر آپ سے 10 دن اور وہ وہاں پر ٹھہرایا گیا۔ اس کی وجہ یہاں پر وہ ابن عباس، مجاہد، مسروق وغیرہ نے کہا کہ یہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزے بھی وہاں رکھے تھے اور آخری روزے کو آپ نے مسواک کیا، جس پر وہ خلوف فم تھا آپ کے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ جب تک وہ آپ اسی حالت میں نہیں آتے تب تک آپ واپس نہیں جائیں گے۔ لا اکلمک حتی یعود فوک الی ما کان علیہ قبل، تو پھر 10 دن اور آپ کو دیے گئے۔ وکان کلام اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام غداۃ النحر حین فدا اسماعیل من الذبح۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا جو کلام ہے یہ اس نہر کے صبح کا تھا، یوم نہر کی صبح کا، جب وہ اسماعیل علیہ السلام کا ذبح فدیہ دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حج مکمل ہوا، تو یہ وہی دن تھا، یہ 10 ذی الحجہ کا دن تھا۔ وحذفت الہاء من العشر واتممناها ب10، نیگا ب10 کا، لأن المعدود مؤنث، اس لیے کہ جو معدود ہے وہ مؤنث ہے، عدد کو پھر مذکر لایا جاتا ہے۔ والفائدة في قوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة وقد علم أن 30 و10 40، یہ بات تو معلوم ہے کہ 30 و 10 40 ہوتے ہیں۔ لئلا يتوهم أن المراد أتممناها 30 ب10 منها، یہاں پر یہ کہا کہ 40 لیلہ، پہلے یہ کہا کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10، آگے 40 لیلہ نہ کہتے تو پھر یہ ہوتا کہ ہم نے 30 دن کا وعدہ لیا اور 30 دن میں 10 پورے کیے، تو پھر وہ 30 ہی سمجھ میں آتے، تو تاکہ یہ وہم نہ ہو جائے کہ اتممنا 30 ب10 منها، ہم نے جو 30 پورے کیے ان 10 کے ساتھ۔ فبین ان العشر 30، تو یہ بیان کر دیا 40 کہہ کر کہ یہ جو 10 ہیں یہ 30 کے علاوہ ہیں۔ فإن قیل فقد قال فی البقرۃ 40، اگر یہ کہا جائے، یہ اعتراض کیا جائے کہ سورہ بقرہ کے اندر 40 کہا، وقال هنا 30، اور یہاں پر 30 کہا، فیکون ذلک من البداء، تو یہ اس میں ایک رائے ہوگی کہ لیس کذالک، ایسا نہیں ہے، یعنی 2 رائے کہ 30 تھے کہ 40 تھے، ایسا نہیں۔ قد قال واتممناها ب10، ہم نے وہ ان کو 10 کے ساتھ پورا کیا۔ وال40 وال30 وال10، 3 یہاں پر عدد آئی۔ قول واحد لیس بمختلف، ان میں سے ایک کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو مختلف نہیں، آپ ال40 کے تو 40 دن اور 30 وال10 کے تو 40 دن۔ وانما قال القولین علی تفصیل و تالیف، دونوں قول تفصیل و تالیف کے ساتھ کے، 40 تالیف جوڑ کے کہہ دیا، ایک دفعہ 40 کہہ دیا، اور 30 وال10 یہ تفصیل کے ساتھ کہہ دیا کہ 30 دن پہلے تھے، اس کے بعد 10 دن ہم نے اور بڑھائے، تفصیل آ گئی۔ قال 40 فی قول مؤلف، جڑے ہوئے قول میں وہ قول مؤلف میں 40 کہہ دیا۔ وقال 30 یعنی شہر متتابعا و10، پورا مہینہ اور پھر 10 دن۔ کل ذالک 40، یہ سارے کے سارے وہ 40 ہیں۔ کما قال الشاعر 10 و4، 10 اور 4 یعنی 14، مراد اس سے 14 ہیں۔ لیلۃ البدر،
وهذا جائز فی کلام العرب، اس طرح کی بات کلام عرب میں جائز ہے۔ الثانیہ، اس آیت کریمہ کے تحت 3 مسئلوں کی بات کی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے قال علماؤنا دلت هذه الآیت على ان ضرب الاجل للمواعظة سنة ماضية ومانا قديم أسسه الله تعالى في القضايا وحكم به الأمم وعرف به مقادير التأني من الآمال۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت نے اس بات پر دلالت چھوڑی ہے کہ مواعظ کے لیے اور عقود کے لیے، وعدوں کے لیے مدت بیان کرنا یہ سنت جاریہ ہے، سنت ماضیہ ہے۔ اور قدیم معنی یہ ہے کہ یہ قدیم معنی ہے اللہ نے جسے قضایا کے اندر، فیصلوں کے اندر جسے بنیاد بنایا ہے، اور امتوں کے لیے جس میں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ نے حکم لگائے ہیں، اور عرفہم بھی مقادیر التعنی، اور انہیں ان کے اعمال کے اندر سستی اور تاخیر وغیرہ کے میں جو ہے وہ مقادیر اور مقداریں مقرر کی ہیں، پہچان کروائی ہیں۔ وأول أجل ضرب الله تعالى الأيام 6 التي خلق فيها جميع المخلوقات، پہلی وہ مدت جو اللہ نے بیان کی وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ بَيَّنَّا في هذه السورة من قوله إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام۔ اسی صورت کے شروع میں جو ہے وہ ان ربکم الذی خلق السماوات کے تحت ہم نے یہ بات بیان کر دی۔ ابن عربی کہتے ہیں وَإِذَا ضُرِبَ الْأَجَلُ لِمَانًا يُحَاوَلُ فِيهِ تَقْصِيرُ الْمُؤَجَّلِ، جب کسی معنی کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی ذات کے لیے کوئی مدت مقرر کر دی جاتی ہے تو پھر اس مدت کے اندر اس معجل کو، مقرر شدہ وقت کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسے پانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فجاء الاجل ولم يتيسر، جب اجل آ گئی تو پھر آسان نہیں ہوگا۔ زید فیہ تبصرۃ و معذرۃ، اس میں جو ہے وہ تبصرہ اس میں زیادہ کیا گیا بطور تبصرہ اور بطور جو ہے وہ معذرت، یعنی ایک تو جو ہے وہ ان سے جو مسواک والا کام ہو گیا اس سے عذر کی بنا پر، اور تبصرتاً کہ تاکہ اور زیادہ جو ہے وہ بصیرت حاصل ہو جائے، بصارت حاصل ہو جائے، اور اس 3 دن میں جب کام پورا نہ ہوا۔ وقد بین اللہ تعالی ذلك لموسیٰ علیہ السلام فضرب له اجلا 30، مدت بتائی 30 دن، ثم زاده 10، پھر 10 دن اور بتائے، زیادہ کیے، تتمت 40، 40 پورا کرنے کے لیے۔ وابطا موسیٰ علیہ السلام فی هذه العشر علی قومه، انہی 10 دنوں کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر دیر سے پہنچے، لیٹ ہو گئے، مؤخر ہو گئے۔ فما عقلوا جواز التأنی والتأخر حتی قالوا، انہوں نے جو ہے وہ سستی اور تأخر کے جواز کو وہ نہ سمجھے، یہاں تک کہ یہ کہا ان موسیٰ ضل او نسیہ، موسیٰ یا تو گم ہو گیا یا بھول گیا۔ ونکثوا عہدہ وبدلوا بعدہ، اور انہوں نے موسیٰ سے کیے وعدے بھی توڑ دیے اور اس کے بعد وہ بدل گئے۔ وعبدوا الہا غیر اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور معبود کو جو پوجنے لگے۔ قال ابن عباس ان موسیٰ قال لقومه ان ربی وعدنی 30 لیلۃ ان القاہ، کہ اللہ نے مجھ سے جو ہے وہ 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ میں اس سے ملاقات کروں گا۔ وأخلف فیکم ہارون، اور میں تمہارے اندر جو ہے ہارون کو خلیفہ بنائے چھوڑتا ہوں۔ فلما فصل موسیٰ الی ربہ زادہ اللہ 10، جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب کی طرف نکلے تو اللہ نے 10 دن اور زیادہ کر دیے۔ فکانت فتنتہم فی العشر الذی زادہ اللہ، تو ان کا جو فتنہ تھا، ان کی جو آزمائش تھی وہ ان 10 دنوں میں تھی جو اللہ نے زیادہ کیے۔ لما فعلوہ من عبادت العجل، جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، علی ما یاتی بیان، جس کا بیان آئے گا۔ ثم الزیادۃ التي تکون علی الاجل تکون مقدرہ، پھر مقررہ مدت پر جو زیادتی تھی وہ بھی مقررہ تھی۔ کما ان الاجل مقدر، جیسے پہلے مقرر مدت جو مقرر تھی، پہلے 30 دن جب زیادہ کیا وہی مقرر تھا۔ ولا يكون الا باجتهاد من الحاكم بعد النظر الى المعاني المتعلقة بالامر من وقت وحال وعمل، اور یہ
یعنی ایک پہ کسی بھی کام کے لیے ایک مدت مقرر کی جاتی ہے، اور جب آپ اس میں زیادتی کریں گے تو وہ بھی غیر متعین زیادتی نہیں ہوگی، اس کو بھی آپ کسی چیز جو ہے تعین ہوگی، تحدید ہوگی اور مقرر ہوگی۔ اور یہ مقرر کون کرے گا؟ کہتے ہیں کہ حاکم کی طرف سے معانی متعلقہ بالامر، جو کام ہو رہا ہے اس سے متعلقہ جو معانی جو امور ہیں ان میں غور و فکر کرنے کے بعد حاکم کی طرف سے اجتہاد کے ذریعے نئی مدت مقرر کی جائے گی، وقت اور حال اور عمل کو دیکھتے ہوئے۔ فیکون مثل ثلث المدت الصالفہ، تو جو مدت گزر چکی ہے اس مدت کا ایک ثلث جو ہے وہ آپ بڑھا دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مدت مقرر کی۔ فإن رأى الحاكم أن يجمع له الأصل في الأجل والزيادة في مدة واحدة جاز، اگر حاکم یہ سمجھتا ہے کہ اصل بات جو جس کام کے لیے مدت دی گئی ہے وہ مدت میں اور اس سے زیادہ ایک ہی مرتبہ بڑھانے میں یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے تو یہ جائز ہے۔ ولیکن لابد من التربص بعدها، لیکن اس کے بعد انتظار کرنا ضروری ہے، لما یترا من العذر علی البشر، اس لیے کہ بشر پر عذر آتے رہتے ہیں۔ قال ابن عربی، یہ بات ابن عربی نے کہی ہے۔ ورب البخاری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعذر اللہ الى امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کسی بھی انسان کو جس کی مدت کو جو ہے وہ جس کی موت کو مؤخر کیا ہے یہاں تک کہ اس کو جو ہے وہ پہنچا دیا 60 سال تک، تو اللہ نے اسے جو ہے وہ معذور جانا ہے۔ قلت وهذا ايضا اصل لاعذار الحكام الى المحكوم عليه مرة بعد اخرى، یہ جو ہے وہ اعذار حکام کے عذر کے جو محکوم علیہ کی طرف ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک، تو یہ ان کی بھی اصل ہے۔ وكان هذا لطفا بالخلق، اور یہ مخلوق پر نرمی ہے، ولينفذ القيام عليهم بالحق، اور تاکہ جو ہے وہ یہ ان کے قیام بالحق کو جو اس کو نافذ کر سکے۔ اور یقال اعذر فی الامر ای بالغ فیہ، یعنی امر کے اندر جو ہے وہ عذر آیا، یعنی اس میں وہ امر آخر تک پہنچ گیا۔ ای اعذر غایت الاعذار الذی لا اعذار بعدہ، اتنا عذر کے بعد کوئی اور عذر نہیں ہے، لہذا اس مدت کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا، مدت بڑھا دو۔ وہ اکبر الاعذار الی بنی آدم بعثۃ الرسل الیہم، اور بنی آدم کی طرف جو سب سے بڑا عذر ہے وہ انبیاء کا بھیجنا ہے، ہاں لتتم حجت علیہم، تاکہ اللہ کی ان پہ حجت قائم ہو جائے۔ فما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ اتمام حجت کریں گے پھر ان کو سزا دیں گے۔ وجاءکم النذیر قیل هم الرسل، نذیر سے مراد رسول ہے۔ وکا ابن عباس وہ شعر، نذیر سے مراد بڑھاپا ہے۔ فإنه یاتی فی سن الاکتحال، یہ بڑھاپے کی عمر میں آتا ہے۔ فهو الى علامۃ لمفارقۃ سن الصبا، اور یہ بچپنے اور جوانی کی عمر کو سے جو ہے وہ مفارقت کی علامت ہوتا ہے۔ وجعلت 60 غایت الاعذار، اور 60 کو جو ہے وہ اعذار کی غایت بنا دیا، لأن 60 قریب من مترک العباد، جو بندے ہوتے ہیں جو وہ بات کو یا یہاں پر منایا ہوتا تو بہتر ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ موت کے قریب ہوتا ہے جو 60 والا ہو۔ وہ سن الانابۃ والخشوع والاستسلام للہ، یہ وہ عمر ہے کہ جو رجوع اللہ کے اور عاجزی کی اور اللہ کے سامنے فرمانبرداری کی عمر ہے۔ وہ ترقب المنیت ولقاء اللہ، موت کے انتظار اور اللہ سے ملاقات کے انتظار کی عمر ہے۔ وفی اعذار بعد اعذار، اس میں عذر کے بعد عذر آتے رہتے ہیں۔ اور الاول بالنبی علیہ الصلوۃ والسلام والثانی بالشیب، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ خبردار کرنا ہوتا ہے، دوسرا شیب کے ذریعے، بڑھاپے کے ذریعے، سفید بالوں کے ذریعے۔ وذالک عند کمال الاربعین، یہ 40 سال پہ پورا ہوا۔ قال تعالی بلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، فذکر عز وجل ان من بلغ 40 فقد آن له، اس کے لیے وقت آ جاتا ہے ان یعلم مقدار نعم اللہ علیہ، کہ اپنے پر اللہ کی نعمتوں کی مقدار معلوم کر لے، وعلی والدیہ ویشکر، اپنے والدین پر اس پر شکر ادا کرے۔ قال مالک ادرکت آل علم بلدنا وهم یطلبون الدنیا ویخالطون الناس، میں اپنے شہر والوں کو جانتا ہوں
قال ادرک تو اپنے شہر کے علم کو میں نے پایا کہ وہ دنیا طلب کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، حتی یاتی لأحدہم 40 سنہ، یہاں تک کہ اس پر جو ہے وہ 40 سال آ جاتے ہیں، فاذا اتت علیہم، جب اس پر یہ سال آ جاتے ہیں تو اعتزل الناس، تو یہ لوگوں سے پھر دور ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وقت رجوع، وقت انابت آ جاتا ہے۔ الثالثہ ودلت الآیت ایضا علی ان التاریخ یکون باللیالی دون ایام، اس آیت سے جو ہے وہ اس بات پر بھی جو ہے وہ دلالت آتی ہے کہ تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے نہ کہ ایام سے، لقوله تعالی 30 لیلہ، اور اللہ کے اس قول 30 لیلہ سے، یعنی 30 ایام نہیں کہا، لأن اللیالی اوائل الشہور، لیالی جو ہوتی ہیں وہ مہینوں کے اوائل ہوتے ہیں، یعنی مہینہ شروع ہوتا ہے مغرب کو جب چاند نظر آتا ہے۔ وبها كانت الصحابہ تخبر عن الایام، اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ صحابہ ایام کے بارے میں خبر دیتے تھے۔ حتی روی عنہا انہا كانت تقول، یہاں تک کہ جو ہے وہ صحابہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہا كانت تقول سمنا خمسا مع رسول اللہ والعجم تخالف فی ذلك، ہم نے جو ہے وہ 5 روزے نبی پاک کے ساتھ رکھے اور عجم جو ہے وہ اس سے ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ فتخصب بالایام، تو لأن معولها على الشمس، اور جو ہے وہ ایام کے ساتھ اس کو گنا جاتا ہے، لیکن اس وجہ کہ ایام کی جو تعویل ہوتی ہے، اعتبار ہوتا ہے، وہ سورج پہ ہوتا ہے، ابن عربی، اور حساب الشمس للمنافع، شمس کا جو حساب ہوتا ہے وہ منافع پر ہوتا ہے، اور حساب القمر للمناسک، اور قمر کا حساب جو مناسک عبادات کے لیے ہے۔ ولہذا قال ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ای ارخت تاریخا ورخت توریخا لغتان، الرخت اور ورخت دو لغتیں ہیں۔ قوله تعالی وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، مانا موسیٰ نے کہا حین اراد المزی للمناجات والمغیب فیہا، جب مناجات کے لیے جانے کا ارادہ کیا اور ان سے غائب ہونے کا ارادہ کیا، تو اپنے بھائی ہارون سے کہا کن خلیفتی فدل علی النیابتی، تو یہ نیابت پر دلالت کرتی ہے آیت۔ اور صحیح مسلم ہے کہ ان سعید ابن ابی وقاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی حين خلفه في بعض مغازيه اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، فاستدل بهذا الروافض والامامية والصائر فرق الشيوعية على ان النبي استخلف عليا على جميع الامة، انہوں نے اس سے یہ دلیل پکڑی کہ جی اللہ نے کہ نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت خلیفہ بنا دیا، حتی کفر صحابۃ الامامیہ، ان تک امامیہ نے صحابہ کا تو انکار ہی کر دیا، انہیں کافر کر دیا، قبحهم اللہ، اللہ انہیں جو ہے وہ ذلیل کرے، لأنهم عندهم ترک العمل الذي والنص ولا استخلاف علی، اور دلیل یہ دیتے ہیں صحابہ کے کفر پر معاذ اللہ کہ انہوں نے جو ہے وہ اس نص پر جو حضرت علی کے استخلاف پر واضح دلیل تھی اس پر عمل چھوڑا، لہذا کافر ہو گئے۔ واستخلفوا غیرہ بالاجتہاد منہم، اور خود اجتہاد کر کے حضرت علی کے علاوہ حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان کو خلیفہ بنا دیا۔ ومنہم من کفر علیا اذا لم یکن طلب حقہ، اور بعض شیعوں نے تو یہاں تک کہا کہ حضرت علی کو کافر کہہ دیا کہ جب انہوں نے جو ہے وہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ فہؤلاء لا شک فی کفرہم وکفر من تبعہم علی مقالتہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان حضرات کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس مقالے کے اندر ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ولم یعلم، اور یہ کافر یہ بات، یہ شیعہ یہ بات نہ جان سکے کہ ان ھذا استخلاف فی حیات، یہ استخلاف خلیفہ بنا تو زندگی کے اندر تھا، بالکل ایسے جیسے کل وکالت التی تنقضی بعزل الموکل و بموتی، جیسے وکالت جو ہے وہ موکل کے معزول کرنے سے یا اس کی موت سے ختم ہو جاتی ہے۔ لا یقتضی انہ ممتاد بعد وفاتی، یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ یہ جو ہے اس کی موت کے بعد بھی جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ فینخل علی ھذا ما تعلق بالامامیہ وغیر، تو اس بات پر جو ہے جو کچھ امامیہ، اس بات پر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے امامیہ وغیرہ نے متعلق کیا ہوا ہے۔ وقد استخلف النبی علی المدینہ ابن ام مکتوم وغیرہ، آپ نے تو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ پر ابن ام مکتوم وغیرہ کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا تھا۔ ولم یلزم من ذلك استخلافه دائما بالاتفاق، بالاتفاق سے جو ہے وہ دائمی خلیفہ بنانا تو مراد نہیں تھا،
علی انہ قد کان ہارون الشرک مع موسیٰ فی اصل الرسالت، باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہارون علیہ السلام کو اصل رسالت کے اندر بھی شریک کیا، دونوں کو رسول بنایا. فلا یکن لهم فی علی ما راموه دلالۃ، تو اس لہذا اس آیت کے اندر ان شیعوں کے لیے جو انہوں نے ارادہ کیا ہے اس میں ذرا دلالت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس کرنا بالکل قیاس میں الفارق ہے. وہاں دونوں نبی تھے، یہاں ایک نبی اور ایک امتی ہے. واللہ الموفق للہدایہ، اور اللہ ہی جو ہدایت کی توفیق دینے والا ہے. قولہ تعالی واصلح امر بالاصلاح، یہ اصلاح کا امر ہے. ابن جریج کہتے ہیں کان من الاصلاح، اصلاح یہ ہے کہ یزجر السامری و یغیر علیہ، کہ اصلاح یہ تھی کہ وہ ڈانٹتے سامری کو اور اس کے مقصد کو چینج کر دیتے. وکیل ای ارفق بہم، ان پہ رحم کرو. واصلح امرہم، ان کے معاملے کو درست کرو. واصلح نفسک، اور خود کو ٹھیک کرو. ای کل مصلحا، مصلح بنو. ولا تتبع سبیل المفسدین، ای لا تسلک سبیل العاصین، گناہ گاروں کے راستے پہ نہ چلو. ولا تکن عونا للظالمین، اور ظالموں کے لیے مددگار بھی نہ بنو. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا. قال رب ارنی انظر الیک، تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ پر قرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین، بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. اللہ رب العزت کا دیدار اس دنیا میں تو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا کہ دنیا میں انسانوں کو تو کجا پہاڑوں کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکے. قوله تعالی ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا ای فی الوقت الموعود، مقرر وقت کے اندر، وعدہ کیے گئے وقت کے اندر جب موسیٰ آ گئے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ أَيْ أَسْمَعُوا كَلَامَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، کلام رب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو بغیر کسی درمیانی واسطے کے اپنا کلام سنا دیا. قال رب ارنی انظر الیک، سأل النظر الیہ، تو اللہ کی طرف نظر کرنے کا اور اللہ کو دیکھنے کا سوال کیا. واشتاق الى رؤيته لما اسمعوا كلامه، جب اللہ رب العزت نے اپنا کلام انہیں سنایا تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی رؤیت کی طرف مشتاق ہوئے. قال لن ترانی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ای فی الدنیا، سے مراد دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر دیدار ہوگا. ولا يجوز الحمل على انه اراد ارنی آیتا عظیمتا لانظر الى قدرتک لانه قال الیک. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جائز نہیں ہے کہ اس آیت کریمہ کا اس معنی پر حمل کیا جائے کہ مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے ایک بڑی نشانی، بڑا معجزہ دکھا دیں تاکہ میں آپ کی قدرت کو دیکھ سکوں. اس لیے کہ یہاں پر بالکل واضح ہے کہ انظر الیک، یہاں پر یہ نہیں کہ انظر الی قدرتک، بلکہ انظر الیک، ذات مراد ہے. وقال لن ترانی، یہاں پر بھی ذات کی نفی ہے کہ جی تم میری ذات تو نہیں دیکھ سکتے. ولو سأل آیتا لأعطاه اللہ ما سأل، اگر بات جو ہے وہ یہی ہوتی
کہ وہ ایک نشانی ہی مانگ رہے تھے تو اللہ پاک وہ جو مانگا تھا دے دیتا. کما آتا سائر الآیات، جیسے اور بہت سی نشانی اللہ نے دے دی تھی. وقد کان لموسیٰ علیہ السلام فی مکنع عن طلب آیت اخرى، اور اتنی نشانیاں دے دی تھی کہ ان میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کے لیے جو ہے وہ کسی اور نشانی کے مانگنے سے جو ہے وہ اکتفا تھا، قناعت تھی، انہیں دوبارہ کسی نشانی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے بہت نشانی دے دی تھی. فبطل هذا التاویل، تو یہ تعویل کرتے تو وہ باطل تعویل ہے. ولكن انظر الى الجبل فاستقر مكانه، فرمایا کہ تم دیکھو پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے تو تم مجھے دیکھ لو گے. ضرب له مثالا مما هو اقوى من بنيته واثبت، اس چیز کی مثال موسیٰ کے لیے بیان کی کہ جس کی بنیاد اور جس کی اساس ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بنیاد و اساس سے زیادہ مضبوط اور زیادہ اثبت تھی. یعنی ایک انسان جو ہے وہ اپنے جسم کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، پہاڑ مضبوط ہوتا ہے. فَإِن ثَبَتَ الْجَبَلُ وَسَكَنَ، اگر پہاڑ جو ہے وہ ساکن رہا اور اپنی جگہ پہ ٹکا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے. وَإِن لَمْ يَسْكُنْ، اور اگر وہ نہ ٹھہرا رہا، فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ رُؤْيَتِی، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو آپ بھی مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. كَمَا أَنَّ الْجَبَلَ لَا يُطِيقُ رُؤْيَتِی، جیسے کہ پہاڑ میری دیدار کی طاقت نہیں رکھتا. وذکر القاضی عیاض، اور قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے عن القاضی ابی بکر بن الطیب ما معنی ہو، جس کا معنی ہے کہ ان موسیٰ علیہ السلام اور اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، فلذلک خر صعقا، اس وجہ سے جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گرے. وان الجبل، اور رب، اور پہاڑ نے اپنے رب کو دیکھا، فصار دکا بادراک خلق اللہ لہ، اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اس ادراک کے ذریعے جو اللہ نے اس لیے اس وقت پیدا کیا تھا. واستنبط ذلك من قوله، اور اللہ قول ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، سے اس بات کو انہوں نے مستنبط کیا ہے. ثم قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وتجلى معناه الظهر، ظہر کے معنی میں جب اللہ پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوئے. من قولك جلوت العروس ای ابرزته، میں نے جو ہے وہ ابرزتها، میں نے دلہن کو ظاہر کر دیا. وجلوت السيف ای ابرزته من الصدى جلاء فيهما وتجلى شيء انکشف، معنی انکشاف کے معنی میں ظاہر ہونے کے معنی. وکیل تجلى امره وقدرته، تجلى امره، اللہ کی جو امر اور قدرت کی تجلی تھی. قاله قطر وغیرہ. وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة دكة يدل على صحتها دكت الأرض دكة. اہل مدینہ نے جو ہے وہ فجعله دكة دكا وخر موسى صعقا، اہل مدینہ کی قرأت کہتے ہیں دکا ہے. اور اس قرأت کے صحیح ہونے پر جو ہے وہ دکت الارض دکا کی آیت دلالت کرتی ہے. وَأَنَّ الْجَبَلَ مُذَكَّرٌ، اور یہ کہ پہاڑ جو ہے یہ مذکر ہے. وَقَرَأْتُ عَلَى الْكُوفَةِ دَكَّاءَ، حمزہ کے ساتھ، جعلوا مثل ارض دکاء، ان مونس پڑھا گیا ہے. وہی ناتیہ لا تبلغ ان تکون جبلا، دکا سے مراد ایسی اٹھی ہوئی زمین کہ جو پہاڑ ہونے تک تو نہیں پہنچتی لیکن اٹھی ہوتی ہے. والمذکر ادک، دکا کا مذکر ادک ہے. وجمع دکا ہے، دکاوات ہے اور دکھ ہے، جیسے خمروات اور خمرن ہے. کسائی کہتے ہیں الدک من الجبال العراض واحد و الادک غیرہ. الدکاوات جمع دکا، پہاڑ میں دک کا مطلب جو پھیلا ہوا پہاڑ ہو. رواب من طین لیست بالغلاظ،
رواب من تین، یعنی مٹی کے جو ہے وہ ٹیلے نما چیزیں جن میں جو ہے وہ غلظت نہ ہو، سختی نہ ہو. وَدَكْدَاكَ كَذَلِكَ مِنَ الرَّمَلِ، دکداک ایسی رمل میں سے دکداک اس کے جو ہے وہ وَمَتْ الْتَبَدَ بِالْأَرْضِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ. وَالدُّكْدَاكَ كَذَلِكَ میں رمل میں دکداک جو ہوتا ہے وہ جو زمین کے ساتھ ملی ہوتی ہے اوپر اٹھی نہیں ہوتی. اور ناقۃ دکا لا سنام لہا، ناقۃ دکا کہتے ہیں جس کی کوہان نہیں ہوتی. اور یہاں پر الدک من الجبال الاعراض، پھیلے ہوئے پہاڑ. وفي التفسير فساخ الجبل في الأرض فهو يذهب فيها خط الآن، جو پہاڑ ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا اور یہاں تک کہ وہ بھی تک جا رہا ہے. قال ابن عباس جعله ترابا، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو مٹی بنا دیا. عطیۃ العوفی رملا ہائلا، کرتی ریت کی شکل میں اس کو کر دیا. وخر موسیٰ صائقا مغشیا علیہ، یہ ان پہ بہوشی طاری ہوگی. عن ابن عباس والحسن وقتادہ وکیل میتا، یہ بھی کہا گیا کہ بالکل ہی موت آ گئی، یہ صحیح نہیں لگتا. يقال صحيح الرجل فهو صاحك وصحك فهو مسحوق. قال قتادہ والکلب خر موسیٰ صحيح يوم الخميس يوم عرفہ، یوم عرفہ کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا. وأوتي التوراة يوم الجمعة يوم النخر، پھر جمعے کے دن آپ کو تورات دی گئی یوم النخر کو. یہ جمعرات والے دن یہ واقعہ پیش آیا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك، قال مجاہد من مسألة الرؤية في الدنيا، دنیا میں دیکھنے کا جو مسئلہ میں نے سوال آپ سے مانگا تھا اس سے میں رجوع کرتا ہوں. وکیل سال من غیر استئذان، بغیر اجازت کے آپ نے یہ سوال کیا تھا اس لیے کہ میں توبہ کرتا ہوں. وکیل قالہ على جهة الانابة الى الله والخشوع له عند ظهور الآیات، جب اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوئی تو رجوع الی اللہ اور انابت الی اللہ کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانک تبت الیک. واجمعت الامت على ان هذه توبة ما كانت عن معصیہ، امت نے اس بات پر اجماع کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی توبہ گناہ سے نہیں تھی. فإن الانبیاء معصومون، اس لیے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. وَأَيْضًا عِندَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الرُّؤْيَا جَائِزَةٌ، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں تو رویت بھی ممکن ہے اور ممکن شے کا سوال گناہ نہیں ہوتا ہے. وعند المبتدع سأل لأجل القوم ليبين لهم أنه غير جائز، اور بعض مبتدع لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے یہ سوال کیا تاکہ وہ یہ بیان کر دیں، واضح کر دیں ان کے لیے کہ رویت جو ہے وہ مانگنا جائز نہیں ہے، رویت غیر جائز ہے، غیر ممکن ہے. وهذا لا يقتضي التوبة، یہ توبہ کا تقاضا تو نہیں کرتا اگر ایک چیز ناممکن ہے اور اس کا مطالبہ کیا تو. ای تبت الیک من قتل الفقیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے قبطی کے قتل سے توبہ کی. ذکر القشیری، یہ بھی بعید ہے. وقد مضاف الانعام بیان ان الرؤیت جائزہ، اس بات کا بیان کہ رویت جائز ہے، ممکن ہے، اس پر جو ہے وہ بات سورہ انعام میں گزر چکی ہے. قال علی بن مہدی الطبری لو كان سؤال موسیٰ مستحیلا، اگر سوال موسیٰ محال ہوتا، کسی محال شے کا ہوتا، ما اقدم علی مع معرفتہ باللہ، تو اللہ کی طرف سے جو معرفت موسیٰ کو ملی تھی اس معرفت کے باوجود یہ اقدام نہ کرتے موسیٰ. کما لم یجوز ان یقول له یا ربی الک صاحبۃ وولد، جیسے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں موسیٰ اللہ سے کہ کیا آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی اور بچے ہیں، پہلے سے معلوم ہے کہ نہیں ہے. وسیاتی فی القیامہ، اس بات پر جو ہے وہ سورہ قیامہ کے اندر بات آئے گی. مذہب المعتزلہ والرد علیہ، معتزلہ کا مذہب ان پر رد آئے گا انشاءاللہ تعالی. قوله تعالی واول المؤمنین قیل من قومی، جن میں اپنی قوم سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، سب میں پہلا. وقیل من بنی اسرائیل فی هذا العصر، اس زمانے میں بنی اسرائیل جو موجود ہے ان میں سب سے پہلے ایمان میں لاتا ہوں. وقیل بانک لا ترى فی الدنیا لوعدک السابق فی ذلک، اور کہا گیا
کہ میں اس بات پر پہلا ایمان لانے والا ہوں کہ آپ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا آپ کے پہلے وعدے کے مطابق. اس بات پر پہلا ایمان لانے والا میں ہوں کہ دنیا میں آپ کی رؤیت ممکن نہیں ہے. وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يسعكون يوم القيامة فأرفع رأسي فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري صيك في من صيك فأفاك قبلي أو حوسب بصعقته الأولى او قال کفته سکته الاولى. صحیح حدیث ہے. فرمایا نبی پاک نے کہ انبیاء میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہتر نہ گردانو، ایک دوسرے کو دوسرے پہ فضیلت نہ دو، اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. سب سے پہلے میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ جو ہیں وہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے کھڑے ہوں گے. میں نہیں جانتا کہ کیا جو لوگ بے ہوش ہوئے ان میں وہ بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے انہیں افاقہ ہو گیا، یا انہیں جو وہ پہلے جن کو بے ہوشی ہوئی تھی کوہ طور پہ، اس بے ہوشی کے بدلے میں آج انہیں بے ہوش نہیں کیا گیا. یہ وہ بے ہوشی آج کی بے ہوشی سے کافی ہو گئی. اللہ عالم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن كعب قال إن الله تبارك وتعالى قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى عليهما صلی اللہ وسلم علیہما فکلمہ موسیٰ مرتین ورا محمد مرتین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو اور اپنے کلام کو موسیٰ و محمد مصطفیٰ کے درمیان تقسیم کیا. موسیٰ علیہ السلام نے 2 بار کلام کیا تو محمد مصطفیٰ نے 2 بار رؤیت باری کی. قوله تعالیٰ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ رب العزت کا یہ قول کہ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ میں نے یقیناً تمہیں لوگوں پہ چن لیا ہے اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، تو تم لو جو میں تمہیں دوں اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. قوله تعالى قال يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الاستفاء والاشتباه چننا أي فضلتك أي من فضلت دي ولم يكن الخلق لأن من هذا الاستفاء أنه كلمه وقد كلم الملائكة. اس استفاء میں تو یہ ہے کہ آپ نے کلام بھی کیا اللہ نے ان سے، اور اللہ نے کلام کیا فرشتوں سے بھی. وأرسله أرسل غيره، اللہ نے جو ہے وہ انہیں بھیجا اور دوسروں کو بھی بھیجا. فالمراد على الناس المرسل الیہم، جو جن کی طرف بھیجا گیا ان لوگوں میں سے چنا، تمام لوگوں میں نہیں، جن کی طرف بھیجا گیا، یعنی ان تمام لوگوں میں سے میں نے تمہیں بھی رسولوں میں سے چن لیا، رسول بنا کے چن لیا، مرسل الیہم میں سے. وقرأ برسالاتي على الافراد برسالتی. نافع اور ابن کثیر نے اس کو برسالتی پڑھا ہے مفرد، والباقون بالجمع، باقی نے جمع پڑھا ہے. والرسالہ مصدر فيجوز افراد، ومصدر اس کا افراد بھی جمع ہے، جس کا افراد بھی جائز ہے رسالہ. ومن جمع على انه ارسل بضروب من الرسالات، جنہوں نے جو ہے جمع کیا تو ان کو جو ہے وہ ان کی طرف بہت سے پیغامات کی مختلف قسم کے پیغامات بھیجے گئے، اس سے جمع لایا گیا. فاختلفت انواعها، ان کی انواع جدا جدا تھی. فجمع المصدر لاختلاف انواعه، رسالت کے جو پیغامات تھے وہ مختلف تھے، ان کے انواع مختلف تھے، اس لیے مصدر کو جمع لایا گیا. كما قال وإن أنكر الأصوات لصوت الخمير، فجمع لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف المصوتين. تو گدے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور نہیں انسانی مختلف قسم کے، آوازیں نکالنے والی مختلف قسم کی اور آوازیں بھی مختلف قسم کی، اس لیے اصوات کو جمع لایا گیا. ووحد في قولي لا صوت لما اراد به جنسا واحدا من الاصوات، جب ایک جنس یعنی گدے کی آواز کی بات آئی تو اس کو واحد لایا گیا. ودل على هذا ان قومه لم يشارك في التكليم ولا واحدا من السبعين. یہ اس بات پہ دلالت ہے کہ ان کی قوم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ تکلیم میں اور اللہ کے کلام میں شامل نہ تھی، اور نہ ہی ان 70 جو ساتھن میں سے بھی کوئی شامل نہ تھا. كما بينا في البقرہ، یہ بات ہم نے بقرہ کے اندر بھی بیان کی ہے.
قوله تعالیٰ فخذ ما آتیتک اشارۃ الی القناعۃ، یعنی جو دیا وہ لے لو، بس قناعت کرو، ای اقنع بما آتیت، قناعت کرو جو میں نے دے دیا. وکن من الشاکرین ای من المظہرین لاحسانی الیک، یعنی جو میں تم پہ احسان کے اس کو ظاہر کرنے والے بنو، اور جو میں فضل کے اس کو ظاہر کرنے والے بنو. یقال دابۃ شکور اذا ظہر علیہا من السم، دابہ شکور وہ دابہ ہوتا ہے جب اس پر جو ہے وہ موٹاپا نظر آئے. ہو کما تؤتی من العلف، جب اس کو جو ہے وہ چارے سے زیادہ دیا جاتا ہے تو پھر وہ موٹا تر و تازہ ہو جاتا ہے. وہ شاکر معرض للمزید، شاکر وہ ہوتا ہے کہ جو مزید کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. کما قال لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے زیادہ دوں گا. ویروى ان موسیٰ علیہ السلام مکث بعد ان کلم اللہ تعالی 40 لیلة لا یرى احد الا مات من نور اللہ عز وجل. اور ایک یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بعد اس میں کہ جب انہوں نے اللہ نے ان سے کلام کیا تو 40 راتیں زندہ رہے، اور آپ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ اللہ کے نور سے مر گئے. واللہ تعالی عالم بالصواب.